لیکچر نمبر 149 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم غزوہ بنو قریظہ کا بیان جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نے آ کر بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، تو اندر سے جو ہے نا گھبراہٹ اور دہشت طاری ہوئی۔ 3 مشورے دیے جو کہ قبول نہیں ہوئے۔ ایک مشورہ یہ دیا تھا ان کے سرداروں نے کہ اسلام قبول کر لو، جان چھوٹ جائے گی۔ دوسرا مشورہ یہ دیا کہ چلو تم اس طرح کرو کہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو اور سامنے آ کر لڑو۔ انہوں نے کہا پھر مزہ ہی کیا ہے اگر بیوی بچوں کو قتل کر دیں گے۔ تیسرا یہ تھا کہ کل ہفتہ ہے تو مسلمان غافل ہوں گے کہ ہم ہفتے کا احترام کرتے ہیں، تو احترام تو ہم نے کوئی کرنا نہیں، تو حملہ کر دیں۔ تو تینوں تجاویز کو ان کے آپسی مجلس شورا نے مسترد کر دیا۔ اب انہوں نے آخر سوچ لیا کہ جو ہے ہم ہتھیار ڈال دیں، کیونکہ فرشتوں نے بھی ان کے دلوں پر گھبراہٹ طاری کی، جبریل علیہ السلام نے بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ہتھیار ڈالنے سے پہلے ہم اپنے جو حلیف ہے، تو جو ہمارے دوست ہیں قبیلے، ان سے رابطہ قائم کیا جائے، تو ان سے پتہ چل جائے گا کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، ان کو بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا ابو لبابہ ان کے حلیف دوست تھے قبائل میں سے، اور ان کے باغات بھی اسی علاقے میں تھے، یعنی کہ یہودیوں کے علاقے میں تھے۔ تو ابو البابا کو اللہ کے رسول نے بلا کر حکم فرمایا کہ اپنے حلیفوں کے پاس جاؤ، اور انہوں نے بنو اوس میں سے تمہاری طرف پیغام بھیجا ہے۔ تو ابو لابا فرماتے ہیں کہ محاصرہ پوش شدت اختیار کر چکا تھا، میں وہاں پر پہنچا تو مرد حضرات مجھے دیکھ کر دوڑ پڑے، عورتوں بچے داڑیں مار مار کر رونے لگی کہ بھی ہمارا کیا بنے گا، یعنی کہ رحم رکت کہتے ہیں ان پر پھر ابو البابا پر طاری ہو گئی، یعنی کہ ترس آ گیا۔ تو ابو البابا کہتے ہیں میں یہود کے پاس گیا تو ان کے جو سردار تھے قعب بن اسد، اس نے کہا کہ اے ابو البابا، ہماری حالت تمہارے سامنے، ہمارا محاصرہ سخت ہو گیا، ہم ہلاک ہو گئے، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے ہم نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی کہ اچھا ہی سلوک کیا، ہاں جی، جنگ بواس میں ہم نے تمہارا ساتھ دیا، وہ تم سے چھپا ہوا نہیں ہے، تمام لڑائیوں میں ہم تمہارے ساتھ رہے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قلعوں کو نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ ہم ان کی اطاعت قبول کر لیں یا ہم ہتھیار پھینک دیں۔ تو اگر دونوں شرطیں نہیں تو ہم جیسا بنو نذیر کے ساتھ کیا ہے، ہم شام یا خیبر کے علاقے میں چلے جائیں اور آئندہ کبھی بھی اس علاقے میں نہیں آئیں گے، نہ آپ کے خلاف لشکر کشی کریں گے۔ سیدنا ابو لبابہ بیان کرتے ہیں میں نے حی بن اخطب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ بندے نے تمہیں ہلاک کیا ہے، اسی نے تو مشورہ دیا تھا، یہ تو مان ہی نہیں رہا تھا۔ تو حی بن اخطب نے کہا تھا کہ بھی میں جو ہے تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس نے کہا میری تو یہی خواہش تھی کہ میں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالتا، ہاں جی، ہماری تدبیر ناکام ہوگی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو تمہاری خیر خواہی میں اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا، تم قتل ہوں گے تو میں بھی قتل ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کہا، آپ نے جواب دیا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں قتل کروں، بھئی تم نے ہمیں قتل کروا دیا، تم جو ہمارے ساتھ قتل ہو گئے تو ہمیں کیا فائدہ، بات تو ٹھیک کی تھی اس نے۔ تو حی نے کہا یہ آزمائش ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ پھر کعب نے ابو البابا کہتے ہیں مجھ سے مشورہ طلب کر لیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ اگر کہتے ہیں تو ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔
یہود کی نا آہو بکا، بچے رو رہے تھے، عورتیں رو رہی تھی، تو کہتے ہیں ان پر نا رقت طاری ہو گئی، ان کے دل میں رحم آ گیا، وہ ٹھوکر کھا بیٹھے ابو لبابہ۔ انہوں نے نا ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نا کہا ہاں ہتھیار ڈال، تو پھر ایسے نا حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا، کیا مطلب کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تم ذبح کر دیے جاؤ گے۔ اصل بات یہ تھی یہ جلیل القدر صاحب بھی تھے، مخلص تھے، لیکن عورتوں کی سسکیاں، بچے کو رونے کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کا راز جو ہے فاش کر دیا۔ ساتھ ہی جب انہیں اپنی غلطی کا احساس فوراً ہو گیا، وہ فرماتے اللہ کی قسم میں اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا، مجھے اچھی طرح احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کر دی، مطلب مجھے یہ اشارہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام جانتے، وہ جانتے، پھر کہتے ہیں کہ اچانک نہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو، ایسے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جیسے برسات ہی لگ گئی ہو، ندامت۔ یہ دیکھ کر کعب نے پوچھا ابو لبابہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کر دیا، کہ آپ کا راز فاش کر دیا، حالانکہ یہی کہا تھا صرف، لیکن مخلص صاحب بھی تھے۔ اب نا ابو لبابہ کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، یا لوگ بیان کرتے ہیں آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، ہاں جی، داڑھی بھی تر ہو گئی۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ابو لبابہ کو بہت دیر ہو گئی، ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے، لیکن وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی بجائے انہوں نے نا سیدھا اپنے مسجد نبوی میں چلے گئے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا، ہاں جی، اور جسے استوان مخلقہ کہا جاتا ہے، آج بھی وہ ستون موجود ہے، لوگ توبہ کرتے ہیں ادھر جا کر، تو اور اسے استوان توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو باندھ ہی لیا، انہوں نے کہا جب تک اللہ میری توبہ قبول نہ کی میں اسی جگہ بندہ رہوں گا، اور انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بنو قریظہ کے پاس نہیں جائیں گے جس علاقے میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی۔ یہ ہوتا ہی مان، الگ میرے خیال میں ایسے اشارے ہی کی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ میں نے بہت بڑی خیانت کر دی، وہاں کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ابو لبابہ کی واپسی میں دیر ہو گئی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ابو لبابہ اپنے بنو قریظہ سے واپس نہیں آئے، اپنے حلیفوں سے فارغ نہیں ہوئے؟ صحابہ کرام نے بتایا اللہ کے رسول اللہ کی قسم وہ قلعے سے واپس نکل آئے تھے، ہمیں نہیں معلوم پھر وہ کہاں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا ابو لبابہ کو ضرور کچھ سنگین معاملہ پیش آ گیا۔ اتنے میں نا مسجد کی طرف سے، مسجد نبوی کی طرف سے نا ایک بندہ آیا صحابی، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے ابو لبابہ کو مسجد میں دیکھا ہے، مسجد میں، اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے، باندھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا یقیناً میرے بعد اس کو کسی امتحان یا آزمائش نے آ لیا ہے، اگر وہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا، جب انہوں نے اب ایسا کر ہی لیا ہے کہ اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا تو اب میں اسے اس کی جگہ سے ہرگز نہیں ہلا سکتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ اب انہوں نے اللہ پر چھوڑا ہے نا، وہ اللہ ہی فیصلہ کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو اپنے آپ کو جرمانہ ڈال سکتا ہے کوئی نہ کوئی۔ وہاں لوگ کرتے ہیں نا ایسا کہ اپنے اوپر کہتے ہیں جی یہ خطا ہو گئی تو میں نے 2 رکعت 10 نماز رکعت اتنا کفارہ اتنا میں اللہ کی راہ میں دینا، یہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، اسی سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ لیکن اتنی نہیں ما فوق الفطرت جو صوفیوں نے راہبوں نے گڑھا ہے، وہ نہیں، یہ ایسا۔ تو پھر نا یہ نا فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو یہ جلیل القدر آزمائش میں پڑے رہے،
ہاں جی پھر یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ 6 دن وہ مسجد نبوی میں بندے رہے ابو لبابہ. بعض نے 20 دن لکھا ہے، بعض نے 15 دن لکھا ہے. ہر نماز کے بعد ان کی بیوی آتی، ان کو کھولتی، وہ نماز پڑھتے، نماز تو پڑھنی تھی نا، تو پھر ان کی بیوی ان کو ستون کے ساتھ باندھ دیتی. کھانا بھی کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے پھر اپنے آپ کو باندھ لیتے. وہ ان کو کھول کر وضو کراتی ان کی بیوی، وہ نماز پڑھتے پھر ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہاں جی یہ آیت مبارکہ کریمہ جو ہے نا وہ نازل فرمائی. اچھا اس سے پہلے نا توبہ قبول ہونے سے پہلے یہ نا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب بھی ایک دیکھا تھا. وہ خواب کیا دیکھا تھا؟ کہتے میں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور میں بدبودار کیچڑ میں پھنسا ہوا ہوں. خواب یہ دیکھنے اور کوشش کے باوجود وہاں سے نکل نہیں پا رہا. اس کیچڑ کی بدبو اتنی خطرناک تھی کہ قریب تھا کہ میں مر جاتا. اسی دوران میں نے ایک جاری نہر دیکھی. میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں نے اس میں غسل کیا یہاں تک کہ میرا سارا میل کچیل اتر گیا اور میں اپنے آپ سے اچھی خوشبو محسوس کرنے لگا. میں نے اس کی خواب کی تعبیر ابو بکر صدیق سے پوچھی. ہاں جی تو انہوں نے یہ تعبیر کی کہ تم جو ہے نا کسی پریشان کن معاملے میں مبتلا ہوگے، پھر اس کے بعد تمہیں چھٹکارا مل جائے گا. تمہیں پہلے پریشان کن حالات پیش آئیں گے اے ابو لبابہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دیں گے. تو جب میں رسیوں میں جگرا ہوا تھا تو مجھے ابو بکر کی وہ بات یاد آئی کہ خواب کی انہوں نے یہ تعبیر کی. تو ان کا یہی بات ہے، کیچڑ میں پھنسنے سے مراد وہ میں نے ایسے حلق کی طرف اشارہ کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی کہ آپ کا راز آؤٹ کر دیا، اور اب امید ہے کہ اللہ میری توبہ بھی قبول کرے گا. کیونکہ یہ کہتے کیچڑ سے نکلے، نہر میں نہائے، غسل کیا، خوشبو لگائی. پھر نہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، انہوں نے ملا جلا عمل کیا ہے، یعنی کچھ گناہوں کے کچھ نیکی کے، ایک اچھا اور دوسرا برا. امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ التوبہ آیت نمبر 102. اچھا ویسے نا یہ ہم سب مسلمانوں کا یہی حال کہ ہمارے بھی کچھ گناہ ہیں، ہم گنہ گار بھی ہیں. غور کر کے دیکھ لے، یعنی کہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، کہ ان کے نا عمل صالح اور برے اعمال خلط ملط ہو گئے. اللہ ہماری بھی توبہ قبول کرے. یعنی کہ وہ تو یعنی کہ یہ بڑی بات ہے کہ ان کی توبہ قبول ہوئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی. ہاں جی اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت ہے کہ جس میں نا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو، یعنی کہ امانت میں خیانت نہ کرو. تو یہ کہتے ہیں ابو لبابہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اب یہ آیت سورہ توبہ کی نازل ہوئی، اس میں معافی کی بشارت تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سورہ توبہ ہے اصل میں نا یاد رکھیے مصداق بھی ہو نا کسی آیت کا تو صحابہ ان کا یہ شان نزول بنا دیتے ہیں، چاہے وہ آیت ان کے بارے میں نہ نازل ہوئی ہو. مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت اس واقعے پر فٹ ہو رہی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ تو سورہ توبہ ہے، یہ تو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، اور بنو قریظہ والا معاملہ جو ہے وہ تو پہلے کا ہے، سن 5 ہجری کا.
تو یہ غزوہ تبوک یا سورہ توبہ کی آخری صورتوں میں سے ہے، تو بعض کا آیات پہلے نازل ہو چکی ہوتی ہیں، بعض کا چلے آیات بعد میں نازل ہو لیکن وہ جو ہے نا ان پر فٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں یہ شان نزول بنا۔ لیکن بہرحال یہ بات پکی ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نا ادھر سے گزرتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو ایک مرتبہ یہ نا ام سلمہ کے گھر میں تھے، سحری کا وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کے بارے میں توبہ کی آیات نازل فرمائی۔ تو ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے سحری کے وقت یعنی کہ فجر سے بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتے دیکھا، تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی۔ میں نے عرض کیا کہ میں لوگوں کو خوشخبری نہ دوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اگر تم چاہو تو خوشخبری لیٹ نہیں کرنا چاہیے، دیو۔ چنانچہ کہتے وہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی تو کہا اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، وہ مسجد نبوی میں بندے ہوئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لیا۔ لوگ یہ سن کر نا ابو لبابہ کو کھولنے کے لیے دوڑے، ہر کوئی چاہتا تھا ہم کھولیں، ابو لبابہ نے منع کر دی، کوئی نہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں ہے، اللہ اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں۔ جب اللہ کے رسول صبح کی نماز کے لیے نکلے، فجر کی نماز کے لیے، تو ان کے پاس سے گزرے تو انہیں اپنے ہاتھ مبارک سے کھولے، اللہ اتنا اعزاز۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو دیکھیے یہ توبہ قبول ہونے کا پتہ کیا مطلب، جنتی ہے، جب ادھر توبہ قبول ہوگی تو آخرت میں بھی نجات ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو کھولا، اور آج بھی وہ نا ستون کا نام ہے جی استوانہ یا مسجد نبوی میں ہے، وہ لوگ ادھر جا کر روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول ہوئی ہے ابو لبابہ کی، تمہاری بھی توبہ قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن مجید نازل کیا، تو ابو لبابہ کو بڑی خوشی ہوئی، تو انہوں نے اظہار تشکر کے لیے کہا اللہ کے رسول میں اپنا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی قوم کا علاقہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ بنو قریظہ میں ان کی جائیدادیں تھی نا، زمینیں تھی، کہتے ہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا جہاں میں گناہ کا مرتکب ہوا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سارا مال اللہ کی راہ میں نہ دو، تیسرا حصہ بھی بہت ہے، یعنی کہ 100 میں سے 33% اللہ کی راہ میں دو۔ تو انہوں نے اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ دیا اور تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ جو ہے وہ کر دیا۔ تو یہ بنو قریظہ کا بیان تھا، ابو لبابہ کی توبہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔